تو ہم یقیناً 3 چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے خود کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور روکتے ہیں الحمدللہ، پھر بھی متقی نہیں بن پاتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ روزے کی جو احتیاطیں ہیں جس کی وجہ سے روزے کے اندر مقصد کی تکمیل نظر آتی ہے اور پنہاں ہے، وہ احتیاطوں کو ہم خیال میں نہیں لاتے یا اس چیز کی احتیاط نہیں برتتے جس کی وجہ سے ہم متقی بن سکیں اور مقصد صیام ہمیں حاصل ہو سکے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل نے روزے کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنے سے تعبیر فرمایا۔ کھانے سے کیوں رکنا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سے رکنے کو روزہ کیوں کہا گیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقوی کے حصول کے لیے قلت طعام ضروری ہے۔ زیادہ کھانے والا انسان اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ پینے والے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کھانے سے روک کر ہماری روحانی ارتقاء کا اہتمام فرماتا ہے تاکہ ہم بھوک کی وجہ سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کر سکیں۔ لیکن چونکہ ہم کھانے سے رکتے ہیں لیکن اپنی زبان کو ان چیزوں سے نہیں روک پاتے جن چیزوں سے روکنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہم زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ اور کھانے کے حوالے سے بھی ہمارا حال یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو ہم کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، لیکن افطار میں اور افطار کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں، بلکہ پوری رات اتنا کھانے میں پوری رات گزار دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام دنوں میں جتنی غذا ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ کھانا ہم ماہ رمضان کی راتوں میں کھا لیتے ہیں۔ تو مقصد تقویٰ جو ہے، مقصد روزہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے کھانے کا حکم دیا افطار کے وقت، آپ افطار ضرور کریں لیکن اتنا نہ کھائیں اور بہت کچھ اور سب کچھ نہ کھائیں جس کی وجہ سے آپ کی روحانی ترقی کے اندر رکاوٹ ہو اور تقویٰ کے اندر وہ چیز حائل ہو۔ تو خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں ضبط طعام کا اہتمام کریں، یعنی بہت کم کھانے کا اہتمام کریں اور زیادہ کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ضبط کلام، یعنی بہت باتوں نہیں ہونا، بکواس کرنا، رات بھر گپ شپ کرنا، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کثرت کلام کی وجہ سے انسان جھوٹ کا بھی شکار ہوتا ہے، غیبت کا بھی شکار ہوتا ہے، کبھی کبھی فحش باتیں بھی اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں جو اس کے روزے کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور مقصد کو فوت کر دیتی ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، سامنے والا اگر یہ حرکتیں کر رہا ہے اس کے باوجود بھی جواب میں ان حرکتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر روکنے کا حکم دیا کہ تم کہہ تو میں روزے دار، یعنی جو روزے دار ہوتا ہے وہ اس قسم کی بکواسوں کے اندر گرفتار نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے دار کی زبان پر اللہ عز و جل اپنا پہرا بٹھا دیتا ہے تاکہ رمضان کی قیمتی ساعتیں لا یعنی گفتگو کے اندر وہ ضائع نہ کر سکیں، جیسے کہ غیبت ہے، چغلی ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز، بہت سارے روزے دار روزہ افطار کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں لیکن وہ یہ تمیز نہیں کرتے کہ وہ حلال چیز سے افطار کر رہے ہیں یا حلال چیز کے ذریعے افطار کرایا جا رہا ہے یا حرام چیز کے ذریعے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے ماہ رمضان المبارک کی افطار حرام چیزوں سے نہ کریں اور نہ حرام کمائی سے کسی کو افطار کرائیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل حلال کو قبول فرماتا ہے اور حرام کو پسند نہیں فرماتا، وہ خود طیب ہے اور پاک ہی کو وہ قبول فرماتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان ماہ رمضان میں اس طریقے سے بھی دھوکہ دیتا ہے کہ روزے دار کی تو دعائیں قبول ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے بکواس اور لہو و لعب اور شور و شغب کے اندر گرفتار کر کے اس سے ایسے کلمات نکلوا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزے کو عملاً تو نہیں توڑتا، لیکن روحانی طور پر اس کا روزہ مفید نہیں رہ پاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ اپنے کانوں، آنکھوں، زبان، ہاتھوں اور جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں اور اس کے منع کردہ کاموں سے باز رکھو۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے، خدا کے لیے ذہن میں رکھیے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ روزے کی اس نے سعادت عطا فرمائی، لیکن ان چیزوں کو اللہ کی ناپسند باتوں سے نہ بچانے کی بنیاد پر روزے کی برکتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان کی معمولی لغزش اس کے روزے کو محض فاقہ بنا دے اور وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے، لذتوں سے محروم رہے، اور پھر اسے کہا جائے کہ تیرے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، اور اس کے بعد روزے میں خود کو محتاط رکھنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا غرض کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پتہ چلا ہماری ٹریننگ کا جو مہینہ آتا ہے، ہماری عادتوں کی تبدیلی کا جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم روزے کی برکتوں سے ضرور مالا مال ہوں گے۔ ہم اگر محتاط رہے زبان کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، چلنے پھرنے کے سلسلے میں، تو انشاءاللہ العظیم یہ ہماری احتیاط ہمیں روزے کی برکتوں سے مالا مال کرے گی۔ اللہ رب العزت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں ماہ رمضان کے اندر اپنے روزے کی حالت میں روزے کی احتیاطوں کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ بھی میں عرض کروں گا ان نوجوان بھائیوں سے اور ان نوجوان بچیوں سے جو راتوں کو کھیلنے میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی بیڈمنٹن کھیلتا ہے، کہیں کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتی ہے، کہیں کیرم پوری رات کھیلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے۔ خدا کے لیے رحمت والے، برکت والے، حرمت والے، عظمت والے مہینے کو اس طریقے سے داغدار کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے سے بچیں۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔